السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے اور آج کے ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں رمز جنون کی ایپیسوڈ۔ گاڑی ایک جھٹکے سے حویلی کے پورچ میں آ کر رکی تھی۔ وہ اسے ڈوب آئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف جھکتے اس کی نم آنکھوں کو باری باری چوم گیا تھا۔ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تمہیں ڈر لگتا ہے میری جان؟ وہ جیسے اس کا خوف کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈر نہیں لگتا، مگر جو کچھ ہوا ہے وہ بہت ڈراؤنا تھا آریان۔ میں ابھی بھی سو نہیں پاتی۔ یہ سب کچھ خود بخود نارمل نہیں ہوا، سمجھو تو صدیاں گزار دی ہیں میں نے، وہ دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں جو خیالات آ رہے تھے وہ اسے بیان کر رہی تھی۔ تم میرے پاس رک جاؤ، تمہیں کبھی ڈرنے نہیں دوں گا، سلا بھی دیا کروں گا۔ آریان کی بات پر وہ مسکرا گئی تھی۔ مسکراہٹ کا مطلب ہاں۔ آریان نے اس کے قریب ہوتے اس کے ہونٹ چومے تھے۔ وہ یکدم بلش کر گئی تھی۔ اونلی یس، نو مینز نو، اونلی یس مینز یس، وہ ہنستے ہوئے بولی تو آریان نے اپنے اندر جذبوں پر اوس پڑی تھی۔ وہ آریان کے چہرے پر بکھرتی مایوسی دیکھتے چہرے پر ہاتھ نہیں رکھ رہی تھی۔ زندگی نے اتنا کچھ تو چھین لینے کے بعد زرمش حاکم کو ہنسی دے دی تھی۔ جب جب یہ مرد اس کے پاس ہوتا تھا وہ یوں ہی ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ آریان خانزادہ ترچھا ہوتے اسے ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا زندگی کیا ہے، وہ کہتا اس عورت کی ہنسی۔ وہ ہنس رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہا، جھک کر اس عورت کا ماتھا عقیدت سے چوم لیا تھا، اور زرمش نے اس لمس کو زندگی کی مانند محسوس کیا۔ کوئی آریان گاڑی سے نکل آیا تھا۔ زرمش کی طرف بڑھتے اس نے دروازہ کھولا تو وہ اس کا ہاتھ پکڑے گاڑی سے ہی نکل آئی تھی۔ ہراساں نگاہوں سے اس حویلی کو دیکھا جو کسی آسیب سے کم نہیں تھی۔ سب کچھ اسے یاد آیا تھا۔ وہ 3 مہینے جو آریان کے بغیر اس حویلی میں گزار دیے، وہ سب کچھ ایک ڈرامہ تھا جو آج بھی سانس لیتے زرمش کے اندر زندہ تھا۔ وہ چاہتی تھی آریان اس حویلی کو چھوڑ دے، مگر اس سے کیسے؟ یہ سب کہے جہاں اس مرد کے اپنے دفن تھے۔ وہ آریان کے سینے میں سما گئی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے گرد حصار باندھ گیا۔ میں ابھی یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، اس کے سینے سے سر اٹھاتے کہا۔ مام تمہیں یاد کر رہی تھی، ان سے ملو گی نہیں؟ اس نے جیسے اسے ریزن بتایا تھا۔ وہ نرمی سے کہتا اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کر گیا۔ خوف زائل ہونے لگے، بے چینی، ڈر اس حصار میں آنے کے بعد ختم ہو گیا تھا۔ جب دلہن بن کر یہاں لاؤں گا تمہارے قدموں کے نیچے صرف اور صرف پھول ہوں گے، بلکہ اپنی جان کو میں گود میں اٹھا کر ہی لے جاؤں گا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے اسے سن رہی تھی۔ وہ بولتا رہے اور وہ سنتی رہے۔ زندگی سے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ اسے لیے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ زرمش اس کے ساتھ ساتھ ہی تھی۔ وہ اس مرد کو دیکھتی رہی جس کی سبز آنکھوں سے اسے عشق تھا، کچھ اور دیکھا ہی نہ تھا۔ ڈر، ٹراما، درد سب ان آنکھوں پر وار دیا تھا۔ وہ اسے لیے شازمہ خان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازہ ناک کرتے وہ اندر داخل ہوا۔ زرمش اب اس کی چوڑی پشت کے پیچھے کھڑی تھی۔ ابھی بھی دوسروں کو فیس کرنا اسے بالکل نہیں آتا تھا۔ دھتکار، نفرت سے اسے آج بھی بہت ڈر لگتا تھا۔ مام، وہ شازمہ کی طرف بڑھا جو بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ جھک کر عقیدت سے ان کی پیشانی کو چوم گیا تھا۔ جواباً انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ وہ شازمہ خان کے سامنے بیٹھے ان کے ہاتھ تھام چکا تھا۔ زرمش نگاہیں جھکائے لب کاٹتے کھڑی رہی۔ شازمہ خان نے زرمش کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، وہ اسے مکمل اگنور کیے ہوئے تھی۔ مام، آپ کی بیٹی آئی ہے، ملیں گی نہیں کیا؟
آریان نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ میری ایک ہی بیٹی ہے اور وہ ہے روشنا۔ سرد و سپاٹ لہجہ زرمش کی رنگت نچڑی تھی۔ اس مرد کے ساتھ وہ اس کا بھی ہر رشتہ اپنانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سب کو دل و جان سے اپنائے۔ یوں کہو اسے یہ مرد ان رشتوں کے بغیر گوارا ہی نہ تھا۔ وہ شازمہ خان کو اپنی ماں مان چکی تھی، اس لیے اب بھی تکلیف سوا تھی۔ بیٹی نہ سہی بہو تو ہے نا آپ کی۔ آریان خان کا لہجہ بھی سنجیدہ تھا۔ نہیں، میں بہو بھی اسے نہیں مانتی۔ دو ٹوک لہجہ۔ زرمش کے دل پر برچھیاں سی چلی تھی۔ میں تو اسے بیوی مانتا ہوں، آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ آریان کا لہجہ اکھڑا تھا۔ آریان پلیز، زرمش نے ملتجی لہجے میں پکارتے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ تم بیچ میں مت بولو مسز خان، وہ درشت لہجے میں اسے ٹوک گیا تھا۔ زرمش لب کاٹتے خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں کہاں جاؤں؟ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو اب آپ بگڑ گئی ہیں۔ چاہتی کیا ہیں آپ؟ وہ کھڑا ہوا چیخا تھا۔ زرمش ششدر سی آریان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی اپنی موم سے ایسے بات نہیں کرتا تھا۔ میں اس لڑکی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، اسے لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ میں سمجھوں گی میری صرف اور صرف ایک بیٹی ہے۔ شازمہ خان بیڈ سے اٹھتے آریان کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ ماں بیٹے ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں، یہ کب چاہا تھا اس نے؟ وہ پیچھے کو ہوتی دیوار کے ساتھ بالکل چپک کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبانے لگی تھی۔ سب کچھ اسے ہی ادھورا کیوں ملتا تھا؟ زرمش کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ کیوں کر رہی ہیں ایسا؟ قصور تو بتا دیں۔ آریان اپنا سر ہاتھوں میں گراتے بیڈ پر بیٹھا۔ قصوروار تو میں ہوں جسے سزا مل رہی ہے۔ شازمہ خان کی آواز بھرا گئی تھی۔ موم! زرمش شازمہ کی طرف بڑھی تھی۔ رک جاؤ، ادھر میرے قریب نہ آنا۔ شازمہ خان کے سرد لہجے پر وہ شل ہو گئی تھی۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ بتائیں مجھے۔ اس عورت کو چھوڑنے کے علاوہ آپ جو کہیں گی میں وہی کروں گا۔ مرنے کا کہیں گی میں مر جاؤں گا۔ وہ گردن اٹھائے کہہ رہا تھا۔ یہ تمہاری بیوی رہے یا نہ رہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میری بہو یہ کبھی نہیں بنے گی۔ اس لیے تمہیں اس کے لیے دوسری شادی کرنا پڑے گی۔ آسمان سے جیسے پتھروں کی بارش کی تھی جو زرمش کے سر پر ہوئی تھی۔ وہ تاریک چہرے کے ساتھ شازمہ خان کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی بڑی سزا اس کے لیے تجویز کریں گی کہ جان نکال کر رکھ دیں گی۔ اس سے بھی زیادہ صدمہ تو اسے سامنے بیٹھے مرد کو دیکھتے ہوئے لگا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سبز آنکھیں شراکت داری کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ اس مرد کو کچھ کہنا تو چاہیے تھا، اس بات پر ہتھے سے اکڑ جانا چاہیے تھا۔ وہ تو جیسے خاموش تھا، جیسے وہ بے وفائی کرنے کے لیے پہلے سے تیار بیٹھا ہو۔ کہو مسز خان، میں مام کو نہیں کھو سکتا۔ مام میں میری جان بستی ہے۔ وہ سردہ سا بولتے گردن جھکا گیا تھا۔ زرمش گنگ ہو گئی، قدموں سے جان نکلنے لگی تھی۔ تمہیں دوسری شادی کرنا پڑے گی ہر حال میں۔ شازمہ خان کا لہجہ اٹل تھا۔ آریان سر جھکائے رہا۔ زرمش لٹھے کی مانند سفید شاکی چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ دوسری عورت محض شراکت داری کے بنا پر ان دونوں کے بیچ نہ آتی تھی، بلکہ زرمش کے لیے اس کی موت ہوتی۔ وہ ابھی سے ایک اندیکھی آگ میں جلنے لگی تھی۔ سامنے گردن جھکائے بیٹھا مرد اسے برزخ میں دھکیل چکا تھا، جس میں وہ سلگنے لگی تھی۔ جیسے آپ کہیں موم، میں دوسری شادی کے لیے تیار ہوں۔ مسز خان کچھ نہیں کہیں گی، میں جانتا ہوں۔ وہ گردن اٹھائے زرمش کی آنکھوں میں دیکھتا وثوق سے کہہ رہا تھا۔ زرمش کا ہاتھ دل تک گیا، وہ سینہ مسلنے لگی۔ دوسرے ہی لمحے وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ آریان ہڑبڑا کر کھڑا ہوا تھا۔ شازمہ خان بھی پریشان ہوئی تھی۔ آریان تیزی سے زرمش کی طرف بڑھا۔ مسز خان! آریان نے اس کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بلک بلک کر روتی رہی تھی۔
وہ متفکر سا ہوتا شازمہ خان کو ہی دیکھ رہا تھا جو بے نیاز بنی کھڑی تھی۔ مسز خان بات تو سنو۔ وہ اس کا سر چوم رہا تھا۔ زرمش نے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے اسے خود سے دور دھکیلا۔ مجھ سے تعلق ختم کر کے ہی تم شادی کر سکتے ہو۔ گلابی ہوتی ہیں نگاہیں آریان کی نگاہوں میں گڑھیں۔ کپ کپاتے ہاتھ آریان کے گربان تک پہنچے۔ لیکن مسز خان، دوسری شادی کے لیے تم سے تعلق توڑنا ضروری تو نہیں؟ وہ جیسے زرمش کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ہیزل گریں آنکھوں کا شاکی پن بڑھتا گیا۔ دل بھر گیا ہے کیا مجھ سے؟ مام کا حکم تو ایک بہانہ ہے، یوں کہو نا۔ وہ بے یقینی سے اس مرد کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ مرد نہیں تھا جس نے اس کے سینے میں گولی کھائی تھی۔ یہ اس کا آریان ہرگز نہیں تھا۔ کیا مذائقہ ہے۔ اگر وہ مام کے پاس رہے، میں تو تمہارے ساتھ رہوں گا۔ 2 مہینے بعد صرف ایک رات کے لیے یہاں گزار لوں گا۔ وہ زرمش کے سینے سے دھڑکنیں نوچ رہا تھا اور اسے خبر بھی نہ تھی۔ مہینے بعد صرف ایک رات یہاں گزار لو گے؟ وہ زرمش کے سینے سے جیسے یکدم دھڑکنیں نچوڑ رہا تھا۔ تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا، بس اجازت دے دو مجھے مسز خان۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ تم ہوگے انڈر کور ایجنٹ، مگر دوسری شادی کرنے کے جرم میں اریسٹ کروا دوں گی تمہیں۔ وہ اس کا گربان سختی سے دبوچ گئی۔ دوسری شادی جرم نہیں ہے، پرچہ کٹ ہی نہیں سکتا۔ وہ مسکراہٹ دبائے کہہ رہا تھا۔ زرمش کو بری طرح چکر آیا۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام گئی۔ قسمت اتنی ہی دیر اس کا ساتھ دے سکتی تھی۔ وہ بدبخت تھی اور ہمیشہ رہنے والی تھی۔ وہ اپنی ہار تسلیم کر چکی تھی۔ وہ افسوس سے سر ہلاتے اب اس عورت پر ترس کھا رہا تھا جو بے جان ہوتی سانسوں کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زرمش کی آنکھیں چھلک پڑی۔ جان نکال کر بھی اس مرد کو کوئی شرمندگی نہ تھی، یعنی وہ اسے سزا دینے کے لیے ہی لایا تھا۔ وہ اس سے آگے کچھ نہیں سوچ سکی تھی۔ میری مسز خان کو مجھ پر اتنا ہی بھروسہ ہے، کتنا اعتبار ہے نا مام۔ وہ اب شازمہ خان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ زرمش کے سامنے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے تھا، اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ شازمہ خان کندھے اچکائے بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ زرمش سامنے کھڑے سبز آنکھوں والے انسان کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جس دن آپ سے بے وفائی کروں اسی دن گلا کاٹ ڈالیے گا، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زرمش بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ساتیں بے یقین ہوئی تھیں۔ میری موم اب بعد میں میری ہیں، پہلے آپ کی ہیں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ شازمہ خان نے بھی مسکراتے ہوئے زرمش کو دیکھا تھا۔ زرمش کا دماغ کچھ بھی پروسیس نہ کر رہا تھا۔ بھیانک خواب یا خوشگوار تعبیر، یہ مذاق تھا کیا؟ سوال بالکل بے وقوفانہ تھا۔ آریان اور شازمہ ہنس پڑے تھے۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو پڑی تھی۔ بہت عجیب منظر تھا۔ سبز آنکھوں والا مرد ہنس رہا تھا۔ جس عورت میں اس کی جان بستی تھی وہ روتی جا رہی تھی۔ کچھ منظر کبھی نہیں بدلتے۔ یہاں کے در و دیواروں نے ہمیشہ اس عورت کو روتے ہی دیکھا تھا۔ آج بھی وہ رو رہی تھی، مگر یہ عورت اب کبھی نہیں روئے گی۔ سامنے کھڑے مرد نے بے اختیار دعا کی تھی۔ وہ روتے روتے ہنسنے لگی تھی۔ وہ بھی ہنس رہا تھا۔ ہیزل گرے آنکھوں والی لڑکی آج بھی روتے ہوئے ہولے ہنس رہی تھی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے اب روتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ ستاتے ہو دن رات جس طرح مجھ کو، کسی غیر کو یوں ستا کر تو دیکھو۔ وہ پھر سے رو پڑی تھی۔ وہ ہنس رہا تھا۔ قسمت نے مسکرا کر نظر کرم کی، پھر سر جھکا لیا۔ موم کے پاس جائیے مسز خان، میری موم آج سے آپ کی موم ہے۔ زرمش پھر سے رو پڑی تھی۔ یہ مرد اس کی طرف سے دیے جانے والا سب سے بڑا تحفہ تھا۔ وہ روتے ہوئے شازمہ خان کی طرف بڑھی۔ موم اس کے لب کا پکا پائے۔ شازمہ نے باہیں وا کی۔ وہ بے یقین ہوئی۔ اگلے لمحے وہ مسکرائی تھی۔ قسمت اس پر مہربان تھی۔ اب سیاہی اس کی قسمت سے چھٹ گئی تھی۔
وہ شازمہ خان کے گلے لگتے رونے لگی تھی۔ میری بیٹی، شازمہ خان نے اس کا کندھا چوما۔ مام، آپ میری موم ہے نا؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں اپنی بیٹی کی موم ہوں، شازمہ خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی بیٹی ہوں نا؟ شازمہ خان سے الگ ہوتے ہوئے وہ روتے ہوئے سوال تبدیل کر دیا تھا، مگر سوال کی نوعیت وہی رہی تھی۔ میں زرمش کی موم ہوں، میری 2 بیٹیاں ہیں اور ایک نکما بیٹا ہے جس نے میری اتنی خوبصورت بیٹی کو ستایا ہوا ہے اور ہر وقت ستاتا ہے۔ جس نے میری اتنی خوبصورت بیٹی کو اس کے لیے اتنا زیادہ ستایا ہے۔ سکون رگو جان میں اترنے لگا، دل سجدے کرنے لگا۔ وہ چھت پر آنکھیں ٹکائے خدا سے ہیزل گرین آنکھوں والی لڑکی کی ہنسی مانگنے لگا۔ اپنے لیے ہمیشہ کی طرح اس نے کچھ بھی نہ مانگا تھا، اب تو دعاؤں میں بس یہی عورت تھی۔ زرمش شازمہ خان کے ہاتھ چوم رہی تھی، ان کے گھٹنے چومتی، کبھی ان کے ہاتھ چومتی۔ تقدیر نے سب کچھ دے دیا تھا، یہ مرد دیا تو سب کچھ دے دیا۔ میں نے آریان کو گولی ماری تھی موم، وہ نگاہیں جھکائے کپ کپاتے لبوں سے اعتراف کر رہی تھی۔ آریان ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا، سبز آنکھوں میں خوف و ہراس پھیلا۔ زرمش نے اس پر گولی چلائی، وہ شازمہ خان کے سامنے جھٹلا گیا تھا۔ زرمش کی بے وقوفی پر ماتم کرنے کو جی چاہا۔ اب وہ سفید چہرہ لیے شازمہ خان کو دیکھ رہا تھا، ان کا چہرہ سپاٹ تھا، وہ بری طرح گھبرایا تھا۔ شی از میڈ موم، وہ بے آواز لب ہلاتے اپنی کنپٹی پر انگلیاں گھما رہا تھا۔ شازمہ خان کا چہرہ سرد و سپاٹ رہا۔ شی از سائیکو میم، وہ بے آواز ہلا رہا تھا لب کو، اب بار بار اپنی بیوی کو سائیکو کہہ رہا تھا۔ زرمش کی آریان کی طرف پشت تھی، وہ نگاہیں جھکائے شازمہ خان کے ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ شی از لائر موم، وہ بے آواز کہہ رہا تھا۔ انڈر کور ایجنٹ ماں اور بیوی کے درمیان ہمیشہ کی طرح پھنس گیا تھا۔ شازمہ خان آریان خانزادہ کو گھورتی رہی، اب وہ دونوں ہاتھ شازمہ خان کے آگے جوڑ گیا تھا۔ زرمش نے اتنی خاموشی پر گھبراتے ہوئے پیچھے مڑ کر آریان کو دیکھا، اسے ہاتھ جوڑے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیلی تھی، وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آریان اسی لمحے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا، بیوی ہاتھ جوڑے دیکھتی تو کیا عزت رہ جاتی، اب جتنا بھی وہ بیوی پر مر لے، کم سے کم اس کے سامنے زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں جوڑ سکتا تھا۔ موم، زرمش ڈبڈبائی آنکھوں سے شازمہ خان کو ہی دیکھ رہی تھی، جن کا چہرہ سرد و سپاٹ زرمش کا دل ہولانے لگا تھا۔ بے شک وہ اپنے بیٹے کو گھور رہی تھی، مگر دل زرمش کا تیز رفتاری سے دھڑکنے لگا تھا۔ پلیز موم، آریان پھر سے شازمہ خان کے آگے ہاتھ جوڑ گیا تھا، تمہیں اسے ایک کی بجائے 4 گولیاں مارنی چاہیے تھی۔ شازمہ خان نے دانت پیسے، زرمش کی آنکھیں پھیلی تھی۔ شازمہ خان نے زرمش کے ہاتھ تھامے، سب کچھ اپنے ذہن سے نکال دو، مجھے یقین ہے اب میرے بیٹے کی زندگی تمہاری سانسوں کی ضمانت ہوگی، ایسا ہی ہے نا؟ شازمہ خان کے سوال پر وہ سر ہلاتے بلک بلک کر رو دی تھی۔ آریان پرسکون ہوتے مسکرایا تھا، وہ اپنی مام اور بیوی کے درمیان کسی قسم کا بھی خلفشار نہیں چاہتا تھا۔ مام، میں کبھی بھی آریان پر گولی نہ چلاتی، لیکن یہ میرے بابا پر پسٹل تانے کھڑا تھا۔ مام، میں نے اسے بہت روکا، اس کے سامنے منت کی، یہ مجھے کہتا رہا میرے سینے پر گولی مارو گی تو تمہارے بابا کو چھوڑ دوں گا۔ آریان کے لب بھیجے، مٹھیاں بھیج گئی تھی، یہ عورت کبھی نہیں سدھر سکتی تھی، اسے کہیں بھی دھوکہ دے سکتی تھی، آج بھی وہ سب کچھ عیاں کر گئی تھی۔ شازمہ خان کی گھریوں پر وہ بے بسی سے فقط مسکرا گیا تھا۔ شی از اے لائر، آئی ٹولڈ یو، وہ بے آواز لب ہلاتے کہہ رہا تھا، اتنی ہمت نہ تھی یہ لفظ وہ اونچی آواز میں کہتا۔ حکومت بدل چکی تھی، اب وہ اس عورت کے اشاروں پر چلتا تھا، جس کی نگاہیں کسی سلطنت سے کم نہ تھی۔ بھول جاؤ سب میری جان، میں جانتی ہوں میرا بیٹا لائر ہے، سائیکو ہے،
پاگل ہے، بازی ہر جگہ پلٹ چکی تھی۔ یہ حویلی ان دو عورتوں کی تھی۔ وہ بیچارہ ان دو عورتوں کا ماتحت اس مرد نے سرخم تسلیم کرتے اپنی شکست تسلیم کی تھی، خود کو ان دو عورتوں کی ملکیت میں ہمیشہ کے لیے دے دیا۔ اس حویلی کے ستون اس مرد کی شکست پر خوش تھے، یہی جچتا تھا اس مرد پر، وہ ہمیشہ ان عورتوں کی غلامی ہی کرتا رہے۔ کم سے کم اس مرد کے جناتی کہکوں سے تو اب جان چھوٹی تھی۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں آپ دونوں کے لیے کچھ بناتا ہوں، وہ گہری سانس لیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ان دو عورتوں نے اسے بالکل نہیں روکا تھا۔ وہ مرد سرد سانس کھینچتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اب ساری زندگی اسے یہی کرنا تھا۔ وہ اپنے بڑے سے سفید رنگ کے کچن کے کاؤنٹر کے پاس کھڑا اسٹیک بنا رہا تھا اور سوپ بھی۔ وہ اس کے پیچھے آئی اور آتے ہی اس کے سینے پر اپنے ہاتھ لپیٹ گئی تھی۔ وہ سانس تک روک گیا تھا۔ سانسیں روکنا اسی عورت کا کمال تھا۔ وہ کئی لمحے اسے ایسے ہی دیکھتا رہا، پھر اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے لبوں سے لگایا، اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کرتے اسے اپنے سینے میں سمایا۔ تم مجھ پر کیا پڑھ کر پھونکتی ہو جو میں تمہارا اسیر بن گیا ہوں؟ وہ اسے خود سے لپٹائے سرگوشی میں کہہ رہا تھا۔ جواباً وہ ہنس رہی تھی۔ وہ اسے خود سے لپٹائے کافی دیر تک کھڑا رہا۔ اسٹیک جل جل کر کوئلہ بنتا رہا۔ آریان اپنے ساتھ لپٹی عورت کی خوشبو میں کھویا رہا، جس کے آگے ہر مہک مانند پڑ جاتی تھی۔ آریان زرمش اس کے حصار میں چھٹ پٹائی۔ مت ستاؤ مسز خان، کتنے دنوں بعد تمہیں ایسے چھو رہا ہوں۔ گاڑی شاپنگ مالز میں تو تم چمکنے نہیں دیتی۔ وہ مکمل مدہوش تھا۔ آریان اسٹیک جل رہا ہے، وہ اس کی باہوں کے قید میں سانس بھرتے بامشکل بولی تھی۔ جلنے دو جان، دنیا تباہ ہو جانے دو، مجھے تو سکون محسوس کرنے دو۔ کتنا مشکل ہے تمہارے بغیر رہنا، بہت ستاتی ہو تم مجھے، وہ مخبور آواز میں بولتے اسے مزید خود میں شدت سے قید کر گیا تھا۔ وہ اس کے سر سے چادر اتارتے اس کے بالوں کو چوم رہا تھا۔ زرمش اب کھانستی چلی گئی تھی۔ وہ ہوش میں آتے زرمش کو خود سے الگ کرتے اسٹیک کی طرف بڑھا۔ بے حد افسوس سے وہ کاؤنٹر پر ہاتھ جمائے جلے ہوئے اسٹیک کو دیکھ رہا تھا۔ کھانستے کھانستے اب زرمش پر ہنسی کا دورہ پڑ رہا تھا۔ ہنسی روکنے کے چکروں میں اس کی کھانسی مزید بڑھ رہی تھی۔ اس کی کھانسی شدید ہوتی جا رہی تھی، آنکھوں سے پانی نکلتے گالوں کو بھگو رہا تھا۔ ہمیشہ تمہاری وجہ سے ہوتا ہے سب، گردن ترچھی کرتے اس نے زرمش کو گھورا تھا۔ وہ ہنسی دبانوں کے چکروں میں سرخ ہو رہی تھی۔ اس کی سزا بھی تو تمہیں ملنی چاہیے۔ وہ آریان کی بات پر متعجب ہوئی تھی۔ جب سمجھ میں آئی تو وہ تیزی سے کچن سے نکلی تھی۔ وہ اس سے بھی تیزی سے اس کے پیچھے بڑھا تھا۔ اب وہ ہنستے ہوئے اس بڑی سی حویلی میں بھاگ رہی تھی۔ چاروں طرف اس کی ہنسی گونج رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ ہنستی ہی جا رہی تھی۔ چادر سر سے سرکتی اس کے ایک شانے پر جھول رہی تھی۔ بال کھل کر پشت پر بکھر گئے تھے۔ وہ اس سے بچتے بھاگتی ہی جا رہی تھی۔ وہ اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہا۔ وہ چاہتا تو ایک لمحے میں اسے پکڑ سکتا تھا، مگر محبت کا کھیل بھی عجیب ہے۔ یہاں ہارنے والا بازیگر ہوتا ہے۔ وہ حویلی کے لاؤنج، ڈیوڑیوں، سنگے ایریا سے ہوتے مختلف کمروں کی طرف بڑھتی رہی۔ وہ انڈر کور ایجنٹ اسے پکڑ ہی نہ سکا۔ زرمش کی ہنسی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی فتح پر خوش تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے آریان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی ہنسی کو بریک لگا۔ دل اچھل کر یکدم حلق میں آیا جب آریان کو کمرے کا لاک لگاتے دیکھا۔ اب کہاں کا بچنا، کہاں کی جیت اور کہاں کی ہار، وہ اس دیو کی قید میں تھی۔ بس وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ پیچھے کو ہوتے دیوار کے ساتھ چپکی تھی۔ رنگت سرخ گلاب ہونے لگی۔ دل سو کی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ اس مرد کی قربت میں گزری گھڑیاں اس کے رخساروں پر شفق بکھیرنے لگی۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دل پر ہاتھ رکھتے وہ ہنسا تھا۔
زومائن اشارہ کرتے اس نے آنکھ ونک کی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوتے دیوار پر ہاتھ رکھے۔ اب وہ آریان خانزادہ کی مکمل قید میں تھی۔ نگاہیں اٹھی، شرم و حیا کو ایک طرف رکھ کر وہ اس مرد کو دیکھے گئی۔ نگاہیں اب جھکنے سے انکاری تھیں، سبز آنکھیں تلسم باندھتی تھیں۔ یہ عورت اس تلسم میں بندھتی جا رہی تھی۔ وہ لفظوں کا جادوگر ہی نہیں، نگاہوں سے بھی اسیر کرتا تھا۔ وہ اس کی اسیر ہوتی جا رہی تھی۔ آریان کے لب اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہریں باندھنے لگے۔ وہ آنکھیں میچ گئی تھی۔ تپش زدہ لب سرکتے ہوئے چہرے کے ہر نقوش پر دیوانگی کے عالم میں ثبت ہوتے چلے گئے۔ وہ اب جھکتے ہوئے اس کی گردن کو چوم رہا تھا۔ لب گردن سے ہوتے گہرائیوں پر اپنا لمس چھوڑنے لگے۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں سرسرانے لگی۔ یہ جسم اس مرد کی امانت تھا، وہ اسے کیسے روک سکتی تھی؟ وہ اپنا سارا حق اچھی طرح جتاتے، اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے، مزید آگے بڑھنے کی جیسے اجازت طلب کرنے لگا۔ ہیزل گرے آنکھیں جھکتی چلی گئیں۔ جھکی کی آنکھوں کا مطلب کیا ہوا؟ نو اور یس۔ وہ بھاری آواز میں پوچھ رہا تھا۔ تم پر میرا سب کچھ قربان۔ وہ اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ وہ اس کی بات پر اندر تک سرشار ہوتے اسے گود میں اٹھائے زور زور سے گھمانے لگا۔ زرمش کی ہنسی کی جل ترنگ ایک بار پھر سے گونجی تھی۔ وہ اسے لیے بیڈ کی طرف بڑھتے نرمی سے اسے اپنے بیڈ پر لٹا گیا۔ وہ رخ پلٹ گئی۔ وہ اس کے پاس لیٹتے، اس کی قمیض کی زپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے اس کی کمر کو چومنے لگا۔ زرمش بیڈ سیٹ مٹھیوں میں جکڑے آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ تکیے پر سر رکھتے اسے اپنے اوپر کر گیا تھا۔ زرمش ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ کہاں ہے نظریں ہم جانتے ہیں؟ وہ گنگناتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ آریان کی آنکھوں سے ہاتھ نہیں ہٹائے تھے۔ وہ مسکرایا تھا۔ یہ عورت اس کی سنگت میں بدل رہی تھی۔ عورت کو توڑنے والا اور جوڑنے والا مرد ہی ہوتا ہے۔ اس عورت کی زندگی میں آنے والا ہر مرد نے اسے توڑا تھا، اس کی قدر نہیں کی تھی۔ اس کی شخصیت بکھرتی چلی گئی تھی۔ اب وہ ایک کانفیڈنٹ اور مکمل لڑکی تھی جو زندگی پر اپنا حق سمجھتی تھی۔ آریان نے نرمی سے اس کے ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹائے۔ میری نگاہیں ہمیشہ اس خوبصورت چہرے کے علاوہ کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ وہ اسے لفظوں سے معتبر کر رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکراتے ہوئے سن رہی تھی۔ تم میری زندگی ہو میری جان، میں تمہاری ایک مسکراہٹ پر خود کو قربان کر دوں، اتنی محبت تم سے کرتا ہوں میں۔ گال پر بکھری لٹ اس کے کان کے پیچھے اڑے سی۔ نکاح صرف جسموں کی تکمیل نہیں، روحوں کی تکمیل بھی ہے۔ وہ اس کے بال کی لٹ کو کان کے پیچھے سے نکالتے چوم رہا تھا۔ دل سے کیا چاہتی ہو وہ بتاؤ، میرا مت سوچو۔ وہ اس کے دل کی بات اصل جان گیا تھا۔ زرمش کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے سب سمجھ جاتا تھا۔ گزری ہیں درد کی گھڑیاں بھی راحت دینے لگیں۔ میں اب سب کچھ تمہارے لیے دلہن بن کر کرنا چاہتی ہوں۔ مجھ پر کسی بھی قسم کا کوئی دباؤ نہیں۔ آریان، میں صرف تمہاری دیوانگی، تمہاری محبت اس سرخ جوڑے میں محسوس کرنا چاہتی ہوں جو میں تمہارے لیے پہنوں گی۔ مگر میں ایسا کیوں چاہتی ہوں میں خود بھی نہیں جانتی، مگر پتہ نہیں کیوں، مگر میں یہ سب کچھ چاہتی ہوں۔ وہ اپنے دل کی بات دھیمے لہجے میں اسے آہستہ آہستہ بتا رہی تھی۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ عورت کو سمجھنا مرد کے لیے ہی مشکل نہیں، وہ خود عورت کے لیے اپنے لیے بھی تھا۔ وہ مرد تھا تھوڑے پر راضی ہو جانے والا۔ جہاں یہ عورت ہوتی اسے مل جائے، وہ اسے چھو لے۔ اس کی دیوانگی اور نافراموش لمحات ہوتے تھے۔ تم جیسے چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ وہ اسے پلٹتے اس پر حاوی ہوا تھا۔ تمہیں اب برا لگ رہا ہوگا ہے نا؟ وہ اس کی آستین کو مٹھی میں دبوچے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔
تم میرے لیے کیا ہو؟ اگر تم کبھی جان لو تو تم کبھی میرے جذباتوں کی پرواہ نہ کرو۔ تم خود سر ہو جاؤ ابھی، ہر گھڑی میرے ارمانوں پر پاؤں رکھو۔ وہ اس کی کان کی لو کو چومتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں رہا ہی نہیں مسز خان، بس تم خود سر ہو جاؤ، دن رات میری ناقدری کرو، میں پھر بھی تمہیں ہر رات یوں ہی چاہتا رہوں گا۔ تم سے محبت کرنا جواباً محبت میرا نصیب ہی نہ تھا، مجھے رب نے وہ دیا جس کا خواب میں بھی میں نے نہیں سوچا تھا۔ تم مجھے مل گئی، اس کے آگے میرے جذبے مٹی سب ردی ہیں۔ وہ اس کی گردن چوم رہا تھا۔ زرمش وہ آنکھیں میچ گئی تھی، وہ اس کے لفظوں کے سحر میں جکڑ گئی تھی۔ پیچھے ہٹو، وہ اسے خود سے دور دھکیلنے لگی۔ وہ اس مرد کی محبت میں خود سر ہو گئی تھی۔ اب جھیلے، چیک تو کر لینے دو۔ وہ اسے مزید لپٹا۔ کیا؟ بتاتا ہوں میری جان۔ گہری بے باک شرارت پر زرمش کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ زرمش نے پھولتی سانسوں سے اس کے سینے پر مکے مارے۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی اوپر سے اٹھتے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرمش لب کاٹتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ وہ بتاتا نہیں تھا، مگر اس کے سلگتے جذبوں میں جس طرح کی آگ لگی تھی وہ اس کی حالت دیکھتے ہی سمجھ چکی تھی۔ وہ بیڈ سے اترتی تیزی سے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ لاؤنج میں پڑی اپنی چادر اٹھاتے اچھی طرح اس نے سر پر جمائی۔ وہ کچن کی طرف بڑھی تھی کہ جلدی سے کچھ آزما خان کے لیے بنا لے، اسے واپسی پر اپنی حویلی بھی جانا تھا۔ وہ کچن میں داخل ہوتی ہوئی زور سے چیخی تھی۔ ریفریجریٹر کے ساتھ ٹیک لگائے اذلان سکندر کو کھڑا دیکھ کر وہ سلیب کے ساتھ جا لگی تھی۔ وہ ٹھنڈے پانی کی بوتل منہ کو لگائے ہوئے تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنی بے ترتیب سانسیں درست کرتے اسے خشمگی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جواباً اس نے زرمش کو قہر بار نگاہوں سے گھورا تھا۔ میرے شوہر کی حویلی ہے یہ، تمہارے باپ کی نہیں جو یوں مجھ سے سوال کرو۔ وہ ہتھے سے یکدم اکھڑ گئی تھی۔ باپ تک مت پہنچو، انگلی اٹھائے اسے وارن کیا۔ اچھا پہنچ جاؤ، تمہیں تو معافی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے کیوں؟ سینے پر ہاتھ باندھتے تھے پوچھا۔ کیونکہ تم ہی وہ عورت ہو جو عنقریب میرے سب سے بڑے دشمن کو پاگل خانے میں بھرتی ہونے پر مجبور کر دو گی۔ وہ ہنسا تھا۔ کون دشمن؟ وہ متعجب ہوئی۔ انڈر کور ایجنٹ آریان خانزادہ۔ اذلان سکندر کی بات پر وہ بھڑ بھڑ جلی تھی۔ وہ اس کے سرخ گالوں کو دیکھتے نگاہیں چرا گیا تھا۔ جذبے یکدم سرد پڑ گئے تھے، مگر کبھی کبھی دھیمی سی آنچ سلگنے لگتی تھی۔ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ سیدھی طرح بتاؤ، زرمش نے دانت پیستے پوچھا۔ مقابل نے اسے اس کا سب کچھ دیا تھا، مگر وہ کبھی کسی مرد کی احسان مند نہیں ہو سکتی تھی۔ زندگی نے اسے سر اٹھا کر چلنا سکھا دیا تھا، اب کوئی مرد اسے جھکا نہیں سکتا تھا، آریان خانزادہ بھی نہیں۔ تو میں اسٹاک کرتے ہوئے آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ تم ڈیول کے آدمیوں کی طرح اس حویلی کے درختوں پر برسیرا کیے ہوئے ہو۔ وہ استہزائیہ مسکرائی تھی۔ کس کا نام لے لیا؟ وہ جھی بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔ وہ لوگ تو جنات سے بھی آگے کی چیز تھے، وہ کر سکتے تھے کیونکہ ان کا ڈیڈی جے کے ہے۔ وہ سلیب کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے بولا۔ جے کے نام پر زرمش کا گلا خشک ہوا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ آریان جے کے سے بھی اوپر کی چیز ہے، اسے اپنوں ہاتھوں پر ڈال چکی ہو۔ جے کے کیا چیز ہے؟ وہ ہنسا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کے چہرے پر ڈر و خوف اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ غراتی ہوئی ہی اچھی لگتی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ اذلان۔ آریان میرا شوہر ہے، وہ جے کے غیر مسلم انڈر ورلڈ ڈان۔ میں تم سمیت دنیا کے ہر مرد پر لعنت بھیجتی ہوں۔ وہ بڑھ ہی گئی تھی۔ یعنی آریان پر بھی؟ آریان کو چھوڑ کر باقی سب پر لعنت ہے۔ وہ اپنے دانت کچکچا گئی تھی۔ یعنی آریان مرد نہیں۔ تھینکس یہ انفارمیشن دینے کے لیے۔ وہ نچلا لب دانتوں تلے دباتے
اس کی آنکھوں سے شرارے پھوٹتے دیکھ کر محظوظ ہوا تھا۔ بات مت کرو مجھ سے، وہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ اذلان دوسری طرف ہو گیا۔ تھینکس، وہ کہتے فرید سے چکن نکالنے لگی۔ اتنا اعتماد اس میں آ چکا تھا، وہ کسی بھی مرد کو اپنے آگے کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ وہ سلیب پر رکھے کٹنگ بورڈ پر شملہ مرچ اور باقی سبزیاں کاٹنے لگی۔ وہ سب کے لیے چکن اینڈ ویجیٹیبل پلاؤ بنا رہی تھی۔ بات تم مجھ سے کرتی نہیں ہو، اس لیے ادھر آیا ہوں۔ کتنے فون کیے، کیسے تمہیں ایک کال بھی نہیں اٹھائی تم نے، وہ سنجیدگی سے کہتے کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگاتے اسے سبزیاں کاٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میرا تم سے کوئی واسطہ اس حویلی تک تھا اذلان، یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو، وہ کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے اس کچن کے در و دیوار سے بھی ڈر گئی ہو۔ تم ڈر رہی ہو آریان سے؟ تم نے آریان کو کچھ نہیں بتایا کیا؟ نہیں بتایا، اور نہ ہی میں بتا سکتی ہوں۔ کیوں؟ وہ کیا اتنا گھٹیا ہے جو تم پر اعتبار نہیں کرے گا؟ اذلان کے جبڑے بھیجے تھے۔ بکواس مت کرو اذلان، شوہر ہے وہ میرا، اس کے خلاف میں ایک لفظ نہیں سنوں گی، زرمش نے غصے سے الفاظ چباتے ہوئے کہا۔ تم جانتی ہو یہ سب کچھ، چھپا کر غلطی کر رہی ہو۔ اسے کسی اور طریقے سے پتہ چلے گا کیا؟ پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، وہ مجھ پر جان چھڑکتا ہے، میرے بغیر دوسرا سانس لے لے گا تو مر جائے گا۔ اس کے لہجے میں غرور تھا۔ اذلان آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہنستا چلا گیا تھا۔ زرمش اسے قہربار نگاہوں سے گھورنے لگی۔ مسز آریان خانزادہ، مرد عورت کے سامنے سانس نہ آنے کی صرف ایکٹنگ کرتا ہے، عورت کے بنا وہ رہ بھی سکتا ہے اور سانس بھی لے سکتا ہے۔ یہ خوش فہمیاں چھوڑ دو۔ چار خانوں والا دل ایک خانے پر کب اکتفا کرتا ہے؟ جو عورت باہوں میں وہ اسی کا، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اپنی تعریف خوب بیان کی ہے، سمجھ چکی ہوں میں تم کیسے مرد ہو۔ وہ اطمینان سے سبزیاں کاٹتی رہی۔ اسے بتا دو زرمش، وہ تم پر اعتبار کرے گا، نہ کرے تو لات مار کر چلی جانا۔ زرمش اس کی بات پر کٹنگ بورڈ پر چھری چلانے لگی۔ تم شاید سمجھ رہی ہو میں تمہیں آریان سے متنفر کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ مرد کے اعتبار میں اگر دراڑ آ جائے وہ کبھی نہیں بھرتی۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے تو یقین بھی کرے گا، اس لیے اسے خود سارا سچ بتا دو، اچھا رہے گا۔ وہ اسے آسان سے سمجھا رہا تھا۔ تو پھر یہ امتحان کیسا ہوگا؟ وہ مجھ سے محض عشق کرنے کا دم بھرتا ہے یا پھر سچ میں وہ مجھ پر مرتا ہے؟ اس کے یقین میں بال جتنی بھی دراڑ آئی میں اسے چھوڑ دوں گی، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ اسے چھوڑ دو گی تو دوسرا سانس نہیں لے سکو گی، تمہیں ہر پل مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اس کے ساتھ آن کھڑا ہوا تھا۔ میں زرمش حکیم خان ہوں، زندگی نے اتنی تکالیف دی ہیں، اب ہر چھوٹی تکلیف چھوٹی محسوس ہوتی ہے۔ کیا ہوگا؟ آنسو بہانے پڑیں گے، وہ تو یہ آنکھیں ہر موقع پر بہاتی ہیں، خوشی پر بھی بہتی رہتی ہیں۔ اذلان سکندر مسکرا گیا تھا۔ وہ اپنے اصولوں پر جینا سیکھ رہی تھی۔ عورت کو اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے۔ روشنا کہاں ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ڈیول کی قید میں۔ اذلان نے گہری سانس لی تھی۔ آریان، شازمہ آنٹی اتنے پرسکون کیسے ہے؟ وہ متعجب تھی۔ جو کچھ آریان کے ساتھ ہو چکا ہے اس کے پاس یقین کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تمہاری اور آنٹی کی حفاظت کے لیے وہ ہے، روشنا کی سیفٹی کے لیے وہ اسے خود سے دور رکھنے پر زیادہ پرسکون ہے۔ اسے مجھ پر اتنا اعتماد ہے جتنا خود پر۔ روشنا سیف ہے، وہ مان چکا ہے۔ وہ بے یقینی سے اذلان کو سن رہی تھی۔ تم اسے دھوکہ دے رہے ہو۔ آریان کو بتا دو روشنا کے بارے میں۔ روشنا کو کچھ بھی ہوا وہ تمہیں جان سے مار ڈالے گا۔ روشنا کو کچھ نہیں ہوگا، وہ سلیب کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے یقین سے کہہ رہا تھا۔ لعنت ہے تمہارے یقین پر، روشنا ایک عورت ہے اذلان، اس کی جان سے بھی زیادہ اس کی عزت قیمتی ہے۔ ڈیول اگر جے کے بھی ہے تو تم اس مردود پر کیسے یقین کر سکتے ہو؟ وہ اس پر ملامت بھیجتے اپنا غصہ کٹنگ بورڈ پر اتارنے لگی تھی۔ تو کیا کروں؟ بتاؤ مجھے، آریان کو بتا دوں سب کچھ؟
تاکہ وہ پاگل ہو جائے۔ روشنا میرے لیے ضروری نہیں، مگر آریان کے لیے اس کی جان سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسے اس ڈیول کی قید سے چھڑوانے کے لیے وہ جان دے دے گا۔ میں جو بھی کروں گا سوچ سمجھ کر ہی کروں گا۔ میری جان میرے لیے فرسٹ پرائیورٹی ہے، وہ رسان سے بولا۔ زرمش دل ہی دل میں اس پر لعنت بھیجتی رہی۔ سچ میں روشنا تمہارے لیے اہم نہیں، اس لیے پرسکون ہونا۔ ورنہ تمہیں ڈیول ہو یا جیکے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ ازلان پاس کھڑی عورت کے یقین پر ہنس پڑا تھا۔ میں دعا کروں گی روشنا تمہارے لیے اہم ہو جائے ازلان، تم اس کے لیے ساری دنیا کو ہرا دو۔ وہ ہیزل گرے لڑکی کی بات پر تا دیر تک ہنستا ہی رہا تھا، مگر وہ جانتا نہ تھا آدھی ادھوری دیوار عرش پر قبول ہو چکی ہے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آریان کی بھاری آواز پر زرمش نے ہڑبڑاتے ہوئے آریان کو دیکھا۔ پریشان ہوتے اپنی چادر اچھی طرح سر پر جمائی تھی۔ ازلان یوں ہی کھڑا رہا تھا، آگے بڑھ کر آریان سے ملنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ ادھر آئیے مسز خان۔ آریان کی نرم پکار پر وہ اس کی طرف تیزی سے بڑھی تھی۔ سامنے کھڑا انسان خوش قسمت ترین ہے، ازلان سکندر مان چکا تھا۔ ازلان سکندر اپنی نگاہیں اپنے بوٹوں پر جما گیا تھا۔ اسے کسی اور کی باہوں میں دیکھنا، سوچنا جتنا تکلیف دہ تھا، دیکھنا اس سے بھی زیادہ تھا۔ آریان زرمش کی پیشانی پر لب رکھتے اس کی ساری پریشان کن سوچیں زائل کر گیا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ آنٹی سے ملنے آیا تھا، ازلان سکندر نے یہاں آنے کی وضاحت دی تھی۔ جانتا ہوں مجھ سے ملنے کے لیے تو تم اتنے بےتاب ہو بھی نہیں سکتے۔ 3 مہینے کی رفاقت میں ہم دونوں ایک دوسرے سے جی بھر کر بور ہو چکے ہیں۔ وہ ازلان سکندر کو خون اتری نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس کی دی گئی قید وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ ایسی بات بھی نہیں ہے، میں نے تمہاری رفاقت انجوائے کی تھی، میں بالکل بور نہیں ہوا تھا۔ ازلان نے آریان کو آنکھ ماری۔ بکواس بند کرو، ورنہ میرے جانور آج رات تمہاری رفاقت خوب انجوائے کریں گے۔ وہ ازلان کو گھورتے زرمش کو بازوں کے حلقے میں لیے کچن سے نکل گیا تھا۔ ازلان سکندر اپنی گردن سہلاتے روشنا خان کے بارے میں سوچنے لگا۔ سنہری آنکھیں اسے یاد آتی تھیں۔ میں دعا کروں گی روشنا تمہارے لیے اہم ہو جائے ازلان، تم اس کے لیے ساری دنیا کو ہرا دو۔ وہ ہیزل گرے آنکھوں والی لڑکی کی دعا پر پھر سے ہنسنے لگا تھا۔ اب بھلا کب یہ ممکن تھا؟ سارے جذبے تو ہیزل گرے آنکھوں والی لڑکی خرید چکی تھی۔ وہ بہت ہنستا رہا تھا اور اس کے جذبے اس پر ہنستے رہے۔ بہت جلد جذبے کسی اور کے نام ہونے والے تھے، یہ تو وقت بتانے والا تھا۔ وہ رومیو ٹاٹا کی قبر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض میں بلبوس، کندھوں پر سیاہ شال ڈھلکی ہوئی تھی۔ اس کے لب کسی بچے کی مانند کپ کپ آ رہے تھے۔ یہ کیسی بے رحمی کی تھی اس عورت نے؟ وہ اس عورت سے ڈر گیا تھا۔ چاند کی روشنی میں وہ زرد چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ رومیو ٹاٹا کا کیا قصور تھا؟ وہ سر جھکائے یہی سوچتا رہا۔ لب کپ کپاتے رہے، دھڑکنیں سست پڑتی رہیں، مگر اس کی آنکھ سے ایک آنسو تک نہ گرا۔ دل کا درد کہتا تھا اس نے زندگی ہار دی ہے۔ اس بھری دنیا میں وہ اکیلا ہے۔ جو ساتھ تھے وہ جانتا تھا وہ اسے جلد یا بدیر چھوڑ دیں گے۔ جو جس کے ساتھ وہ کرتا رہا وہ سب یاد رکھے ہوئے تھا۔ ہاں، مگر وہ نیلی آنکھوں والی عورت اس کی تھی، وہ کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ وہ یقین سے مسکرایا تھا اور قسمت اس پر مسکرائی تھی۔ اس کے یقین پر چاند مسکراتا رہا۔ فون رنگنگ پر وہ کانپا تھا۔ جاہو جلال سے بھرپور مرد ایک فون کال پر کانپ رہا تھا۔ کیوں؟ ہواؤں کی سرسراہٹ بڑھنے لگی۔ ماجرا کیا تھا یہ تو خدا جانے۔ بولو التمش۔ وہ دانت پر دانت جما گیا تھا، چہرہ ایسے تھا جیسے لٹھا۔ خان، عائش بی بی اور شاہویر کا ماضی میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ شاہویر اور عائش بی بی کی تو ملاقات بھی رسمی رہی۔ شاہویر ہمیشہ باہر رہا اور بعد میں ٹریننگ پر۔ یہاں صرف وہ اپنی ہم
افسری کا روب جھاڑنے آیا ہے، اور کچھ نہیں۔ زاویار کے چہرے پر جیسے زندگی لوٹ آئی تھی، ہر غم، ہر درد زائل ہو گیا۔ التمش خانزادہ اس سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ وہ مسکراتا رہا، سانس کھینچ کر لوٹا دی گئی تھی۔ وہ ہنستا رہا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھا اپنی گردن پیچھے کو ڈھلکائے ہنس رہا تھا۔ وہ عورت اس کی تھی، وہ جیت گیا تھا، قسمت بھی اسے ہرا نہیں سکتی تھی۔ اٹس اسکیری۔ وہ اس مرد کی دیوانگی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ وہ اب پنجوں کے بل بیٹھا رومیو ٹاٹا کی قبر پر پھول ڈال رہا تھا۔ دنیا فانی ہے میرے دوستو۔ اس مرد کے گلب پھر سے کپ کپ آ رہے تھے۔ چلیں جی، ایپیسوڈ جاری ہے اور یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔